اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشنائی و علوم قرآن درس نمبر 17 آپ کی کتاب کے اعتبار سے 12واں درس ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ جمع قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا، اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے، بخش سوم ہے، قسمت سوم ہے، جو آپ کے حوالے آج کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے، مولا کائنات کے ذریعے سے جمع کیے ہوئے قرآن کی ہم نے گفتگو کی اور یہ بتایا اس کے بعد کہ قرآن کن کن اصحاب نے جمع کیا اور کن اصحاب کے قرآن جو ہے وہ دنیا اسلام کے کس کس علاقوں میں رائج تھے۔ اور پھر اس کے بعد آج جو گفتگو ہے وہ یکساں سازی قرآن کی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ عثمان کے دور میں قرآن کی یکساں سازی کی گئی، مصحف واحد میں تبدیل کیا گیا مختلف مصاحف کو۔ انہی مراحل کے سلسلے میں آج گفتگو کرنی ہے کہ یکساں سازی کرتے ہوئے قرآن مجید کو مصحف واحد میں کیسے تبدیل کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے جمعوری قرآن، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بزرگ اصحاب نے قرآن مجید کی جمعوری اور اس کو اکٹھا کرنے اور کتابی شکل دینے کے لیے اقدام کیا، اور کئی ایک صحابیوں نے اس کام کو انجام دیا کہ قرآن کو جمع کیا اور ایک کتاب کے شکل میں لوگوں کے حوالے کیا۔ اور جو لوگ قرآن کی جمعوری نہیں کر پا رہے تھے، وہ اصحاب سے جو صاحب صلاحیت تھے ان سے خواہش کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید کو اکٹھا کیجیے، کتابی شکل دیجیے، لکھیے، مرتب کیجیے، تاکہ ہم قرآن پڑھ سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ قرآن جو بنتا چلا گیا، جیسے جیسے حکومت اسلامی کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، اور پھر اسی طریقے سے نسخ قرآنی کی ضرورت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو جب سرحد اسلامی مملکت کی بڑھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمانوں کی آبادی بڑھی، تو زیادہ نسخوں کی ضرورت پیش آئی، تو زیادہ تعداد نے مصحف جو ہے وہ قلم بند کیے گئے، یعنی قرآن کی نسخہ برداری ہوئی، قرآن کی کاپی کی گئی، اور قرآن جو ہے وہ مختلف علاقوں میں رائج ہوتا چلا گیا، بھیجا گیا۔ لیکن یہ قرآن جو مختلف ایریوں میں جا رہا تھا، مختلف علاقوں میں جا رہا تھا، یہ ایک جیسا قرآن نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ چار طریقے کم سے کم قرآن رائج تھے، اور اب جس کو جو قرآن صحیح لگتا تھا یا دسترس میں ہوتا تھا، اس قرآن کی نسخہ برداری کرتا تھا، اس کی کاپی کرتا تھا، دوسری جگہ بھیجتا تھا۔ یہاں پر اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہیڈنگ ہے اختلاف مصحفہ، مصاحف کے اختلافات۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا تھا وہ بہت تھے، کئی لوگ تھے، اور سب نے الگ الگ قرآن جمع کیا تھا، یہ نہیں کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے اور اتفاق آراء سے ایک ہی قرآن جمع کیا ہو۔ اور اب جب قرآن جمع کرنا ہوا اور قرآن کو ایک بنانا ہوا تو پھر بڑے مسائل سامنے آئے۔ اب اس طریقے سے جب قرآن کو اکٹھا کرنا ہوگا تو چونکہ سب کی الگ الگ توانائی تھی، سب کی الگ الگ صلاحیت تھی، تو جمع کرنے والوں نے جب الگ الگ جمع کیا تو اپنے اعتبار سے قرآن جمع کیا۔ کسی کے نسخے میں کچھ تھا، کسی کے نسخے میں کچھ تھا، ذرا سا فرق سارے نسخوں میں تھا، کہیں تو بہت زیادہ فرق ظاہر تھا نسخوں میں۔ اب جو مصحف کو جمع کرنا تھا، سوروں کی ترتیب، قرات وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں تو اختلاف تھا کہ سوروں میں ترتیب میں اختلاف تھا، قرات آیات میں اختلاف تھا۔ اب اس کو جو اختلاف تھا تو ایسی صورت میں قرآنوں میں آپس میں بہت زیادہ جو مصاحف تھے اس میں بہت زیادہ تمایزات ظاہر ہو گئے تھے، یعنی فرق اور ڈفرینسز ظاہر ہو گئے تھے، اور ہر علاقے کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے مصحف کے متعلق، اپنے قرآن کے متعلق تعصب بھی رکھتے تھے، یعنی جس علاقے میں جو قرآن رائج تھا اس علاقے کے لوگ اسی قرآن کو جو ہے وہ صحیح قرآن سمجھتے تھے، اور دوسرے مصحف کو پڑھنے والوں سے اختلاف کرتے تھے، نزاع کرتے تھے، تنازع کرتے تھے، اور یہ مسئلہ متنازعہ ہو گیا تھا۔
ایک علاقے والا کہتا تھا کہ ہمارا قرآن اچھا ہے، دوسرے علاقے والا کہتا تھا ہمارا قرآن اچھا ہے، اس علاقے میں یہ قرآن رائج تھا، اس علاقے میں وہ قرآن رائج تھا۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اختلافات بہت شدت سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حذیفہ جب ایک جنگ سے واپس ہوئے، جنگ ارمنستان ایک علاقہ ہے جو شمال ایران کے شمال سے جب آپ بڑھیں کہ رشیا کی طرف، تو رشیا کے حصے سے نزدیک ہے ارمنستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان وغیرہ جہاں ہے ادھر۔ اب ارمنستان کی جو جنگ ہوئی، تو ارمنستان کی جنگ سے جب حذیفہ واپس آ رہے ہیں تو حذیفہ کہتے ہیں کس سے، سعید بن عاص سے، یہ بھی نبی کے دونوں صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سفر میں ایسے موضوع سے روبرو ہوا ہوں کہ اگر اس کو اگنور کیا جائے، اس کو نادیدہ شمار کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، تو لوگ قرآن کے متعلق شدید اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی اس مشکل کو حل کر لینا چاہیے، اگر ابھی اس مشکل کو حل نہیں کیا گیا تو آگے بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے۔ سعید بن عاص نے حذیفہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موضوع سخن کیا ہے، کس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، کس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں خطرناک اختلاف ہو جائے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہوں گے مسلمانوں درمیان قرآن کو لے کے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ شہر حمص کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تصور کرتے تھے کہ ان کی قرأت جو ہے وہ بہتر قرأت ہے دوسروں سے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے قرأت کو لے کر کے تعصب کا شکار تھے کہ جو ہمارا قرآن ہے وہی صحیح قرآن ہے، دوسرا غلط تھا۔ اچھا، ان کا جو قرآن تھا وہ جناب مقداد کے ذریعے مرتب کردہ قرآن تھا۔ دمشق والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے قرآن کو سب سے بہتر قرآن سمجھ رہے ہیں، اپنی قرأت کو سب سے بہتر قرأت سمجھ رہے ہیں۔ اہل کوفہ کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ قرأت ابن مسعود کو سب سے بہتر قرأت مان رہے ہیں اور اسی کے تئیں متعصب ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو قرآن ہے وہی بہتر ہے۔ بصرے والوں کو میں نے دیکھا کہ ایسے ہی دعویٰ وہ لوگ کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے جو قرآن، جس قرأت کے مطابق قرآن مرتب کیا، وہ سب سے بہتر قرآن ہے۔ جب حذیفہ کوفہ پہنچے اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے انہوں نے اس وقت مشورت کی، جب پہنچے تو مشورت کی۔ حذیفہ نے پیشکش کی کہ عثمان جو ہے تمام مصحفوں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ایک مصحف کو منتشر کریں، مصحف واحد سامنے آئے، یعنی مصاحف کی یکساں سازی ہو، تاکہ سب لوگ جو ہیں سارے مسلمان اسی مصحف کے اعتبار سے تلاوت کریں، اپنے وظائف پر عمل کریں، قرآن سب کے پاس ایک جیسا رہے۔ حذیفہ کی پیشکش کو اصحاب نے پسند کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہے وہ کوفہ سے مدینہ کی طرف آئے، اور مدینہ میں حذیفہ عثمان کے پاس گئے ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ اے خلیفہ، میں نے دیکھا ہے، اور جو دیکھا وہ بغیر کسی پردہ پوشی کے ہے، اور میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ ہوشدار مطلب اس طریقے سے تنبیہ کرنا، سختی کے ساتھ متوجہ کرنا کسی بات کی طرف جس میں خوف ہو، ڈرانا، ٹھیک ہے، کہ یہ امت جو ہے وہ بہت جلد شدید اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ عثمان نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہی بتایا حذیفہ نے کہ ارمنستان سے جنگ سے واپسی میں نے سب دیکھا کہ شام والے الگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ابی ابن کعب کی قرأت پر ہیں، عراق والے جو ہے وہ قرأت ابن مسعود پر ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ تکفیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ ایسے مسائل ہو گئے ہیں کہ یہاں تک کہ کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو فلاں قرآن پڑھ رہا ہے اور ہمارے قرآن کو نہیں مان رہا وہ کافر ہے۔ یہ اختلاف جو ہے نامطلوب اور نامساعد حالات تک پہنچ جائیں گے۔ عثمان نے یہ سب بات سننے کے بعد فکر کیا، اور کس فکر میں مبتلا ہوئے وہ کہ قرآن کی یکساں سازی کی جائے، مصاحف کو ایک کیا جائے۔ اس زمانے میں یکساں سازی کرنا مصاحف کا بہت بڑا کام تھا، اور ایک نیا جو ہے وہ امر تھا، نیا کام تھا جس کو کرنا آسان نہ تھا،
اور بہت سی مشکلات اور موانع راستے میں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے، کیونکہ مصحف جو تھے وہ بہت سے اسلامی ممالک میں تقسیم ہو چکے تھے مصاحف، اور ان کو جمع کرنا مشکل تھا کہ ان کو جمع کیا پھر دوسرا مصحف دیا جائے۔ دوسری جانب اس زمانے کا جو معاشرہ تھا وہ اصحاب کے لیے بہت حساس تھا، تو اصحاب کی نظر کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کرنا، اگنور کرنا مشکل تھا، چونکہ ایک صحابی کہہ رہا ہے میرا قرآن، اس صحابی قرآن کو کیسے واپس کیا جائے، کیسے جمع کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے معاشرے سے، کیونکہ ممکن یہ بات ممکن تھی کہ جو ہے وہ صحابی اپنے مصحف کی حمایت میں سامنے آ جائے اور کہ نہیں ہمارا جو قرآن ہے وہی صحیح ہے۔ اسی وجہ سے عثمان نے کیا کیا، عثمان نے مدینے میں موجود اصحاب کو جمع کیا اور ان کے ساتھ اس سلسلے میں مشورت کی، تاکہ جب سارے اصحاب اسپیشلی مدینے کے اصحاب مشورے میں شامل ہوں گے تو اس کا اثر اچھا ہوگا۔ اصحاب نے جب حذیفہ کی بات سنی کہ حذیفہ نے کیا کہا تھا، اس کو عثمان نے اپنے انداز سے بیان کیا، اس مشکل کو درک کیا سب نے، تو اصحاب نے موافقت کی کہ مصاحف کی یکساں سازی ہونی چاہیے تاکہ تمام امت مسلمہ میں اور تمام مملکت اسلامی میں ایک قرآن رائج ہو۔ معقول بات بھی تھی، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اظہار نظر جو کیا وہ مثبت اظہار نظر تھا۔ امیر المومنین کا بھی کہنا یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی رائج ہونا چاہیے، یہ اختلاف قرائت کے ساتھ اور اختلاف نسخ کے ساتھ قرآن نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی نسخہ ہو، ایک قرآن ایک ہی ہو جس کے الگ الگ سے ہر جگہ جانے چاہیے تمام عالم اسلام میں۔ مولا کائنات تو خیر ایسے بھی قرآن کے متعلق حساس تھے، مولا کائنات تو اسی فکر میں کہ دو قرآن نہ ہو جائے اپنے قرآن کو واپس لے کر کے چلے گئے تھے، وہ قرآن جو صحیح ترتیب کے ساتھ تھا، تو مولا کائنات کیوں چاہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ الگ الگ ہو، لہٰذا مولا کائنات نے بھی موافقت کر دی اختلاف مصاحف سے روکنے کے لیے کہ ایک قرآن تمام عالم اسلام میں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان نے انہی مقاصد کے تحت، جن مقاصد کے تحت ابو بکر اور عمر نے حضرت علی کے قرآن کو واپس کیا تھا، حضرت علی کو اس کام میں شامل نہیں کیا۔ جن لوگوں نے حضرت علی سے انڈیویجولی مشورت مانگی، انفرادی طور پہ مولا کائنات نے رہنمائی کی، لیکن عثمان نے گروہ بنایا ایک سازی مصاحف کے لیے، اس گروہ میں حضرت علی کو نہیں رکھا۔ اس گروہ میں 4 افراد تھے، عثمان نے 4 لوگوں کو ذمہ داری دی قرآن کی یکساں سازی کی، زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن حارث۔ زید کو اس گروپ کا سربراہ بنایا اور عثمان اوپر سے ان سب کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن یہ 4 افراد جو تھے اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے میں مؤثر نہیں ثابت ہو پا رہے تھے، موفق نہیں ہو رہے تھے، کام کو انجام نہیں دے پا رہے تھے کامیابی کے ساتھ، لہٰذا عثمان نے ایک گروہ اور بنایا تاکہ وہ گروہ جو ہے وہ گروہ علمی قرآن کی جمع میں اس گروہ کا ساتھی بن جائے۔ اس میں ابی ابن کعب کا نام تھا، مالک ابن ابی عامر کا نام تھا، کثیر بن افلاح کا نام تھا، انس بن مالک کا نام تھا اور عبداللہ ابن عباس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس گروپ کی جو ریاست تھی، سربراہی جو حاصل تھی، وہ ابی ابن کعب کو حاصل تھی۔ اب جمعوری کے جو مراحل تھے وہ یہ مراحل ہیں یکساں سازی کے۔ سب سے پہلے مرحلے میں جتنے نسخے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، ان سب کو اکٹھا کیا گیا، سارے نسخے اکٹھا ہو جائیں۔ جب نسخے لوگوں کے درمیان بٹے رہیں گے تو نیا نسخہ پہنچے گا تو پھر جو ہے وہ لوگ گیچ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا نسخوں کو اکٹھا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا، اب اس کو اکٹھا کرنے میں بھی کچھ مراحل پیش آئے، اس مراحل کی طرف اشارہ کر کے میں روکتا ہوں آج کی گفتگو کو۔ مثلا ایک قرآن جو ہے ابو بکر اور عمر کے زمانے میں جو نسخہ تھا جو جمع کیا گیا تھا، وہ سارے جو ہے صحیفے حفصہ دختر عمر ابن خطاب کے پاس تھے، انہوں نے دینے سے منع کیا، ہم نہیں دیں گے، تو عثمان نے وعدہ کیا کہ ہم اس سے استفادہ کرنے کے بعد تمہارا قرآن واپس کر دیں گے، اس شرط پہ انہوں نے دیا۔ مالک ابن انس وغیرہ کچھ روایتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا آج کا درس کا، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں آگے بڑھائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔